اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سعد سلمہ کئی دن سے اصرار کر رہے تھے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ، شیطان کے مکر و فریب کیسے ہوتے ہیں اور انسان اس میں کیسے مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابو اس کو ضرور بیان کیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شیطان کے پھندے میں پھنسنے سے محفوظ رہیں۔ بچے کے اس بہترین موضوع کے انتخاب پر مجھے بہت اندر سے فیلنگ ہوئی کہ واقعتاً یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے کہ اس پر بولنا چاہیے، اور کئی دن سے بہت درسی اور دعوتی مشغولیات کی وجہ سے نہیں بنا پایا۔ آج میرا موڈ ہے کہ شیطان کیسے بڑے بڑے اولیاء انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا اپنے مکر و فریب سے۔ ایک دن تو وقت کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دربار میں آ گیا اور یوں کہنے لگا، عیسیٰ تم اپنی الوہیت سے وہ شخص ہو واحد، اپنی الوہیت سے، دیکھیں کیسا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی ان کو گویا کہ معبود ہونے کا احساس دلا رہا ہے کہ تم اپنی الوہیت سے بچپن میں اپنی ماں سے کلام کر رہے تھے جبکہ بچپن میں کوئی نہیں بولتا۔ حضرت عیسیٰ تو پیغمبر ہے، سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا میں تو کلام اس لیے کر رہا تھا چونکہ کلام کی طاقت دینے والا میرا رب موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا پلٹ وار کر کے کہا، اے پیغمبر آپ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنی الوہیت سے مردوں کو زندہ کیا، پرندوں میں روح پھونکی۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، روح پھونکنے والا وہ ہے جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ دراصل شیطان ان باتوں سے آپ کو بہکانے آیا تھا تاکہ ان کے ذہن میں یہ سوال ڈالے کہ لوگ تو تمہیں خدائی صفات کا حامل بتاتے ہیں، تم واقعی خدا ہو۔ معلوم ہوا شیطان بڑا بکار ہے، عیار ہے، اس لیے وہ چیزوں کو مزین کر کے انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد جب کشتی میں سوار ہوئے تو شیطان نمودار ہو گیا۔ حضرت نوح نے پوچھا اچھا تم یہاں بھی آ گئے؟ تو شیطان یوں کہنے لگا ہاں میں یہاں بھی حاضر ہوں، اور آپ نے اسے پکڑ لیا اور فرمایا اچھا آج مجھے یہ بتا کہ تو بندوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں 5 چیزوں سے گمراہ کرتا ہوں، لیکن تمہیں 3 بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ اللہ کی طرف سے حضرت نوح کو وحی آئی کہ ان سے تم وہی 2 چیزیں پوچھو، وہی راز ہے اصل۔ تو حضرت نوح نے پوچھا میں 3 نہیں پوچھنا چاہتا، میں تو وہ 2 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں جو تم مجھے نہیں بتاؤ گے۔ اب مجبور تھا چونکہ پکڑ لیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے اصرار پر شیطان نے کہا کہ میں حرص اور حسد کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں، حسد کی وجہ سے میں گمراہ ہوا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس کے مقام سے مجھے حسد ہو گیا، اور حرص کی وجہ سے آدم جو ہے وہ ہوئے اور جنت سے جو ہے دنیا میں بھیج دیے گئے۔ تو یہ مال و دولت یہ طریقہ کار ہے۔ مال و دولت بھی شیطان کا حربہ ہے۔ ایک بندہ جو ہے ایک درخت جو کسی ولی نے لگایا تھا اس کو لوگ پوجنے لگے تھے تو اس کو ڈھانے کے لیے کلہاڑی لے کر کے گیا، بڑا اخلاص تھا کہ غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے۔ چنانچہ شیطان ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے بڑا سمجھایا بجھایا، بڑی محنت ہوئی ہے اس پر مت کاٹو، لیکن وہ تو اخلاص تھا، اور مخلص جب آدمی ہوتا ہے پھر شیطان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آخر میں شیطان نے یہ سوچا کہ اس کو کیسے میں گمراہ کروں، تو اس نے کہا تم اس درخت کو کاٹنے سے بعد آ جاؤ، تمہارے تکیے کے نیچے، مصلے کے نیچے روزانہ 2 درہم ملا کریں گے۔ اس کے ذہن میں مال کا لالچ آ گیا۔ اب یہ فجر کی نماز پڑھتا، جا کے مصلے پہ دیکھتا تو 2 درہم ملتے۔ کچھ دنوں آتے رہے، اس کے بعد نہیں آئے۔ پھر یہ کلاڑا لے کے چلنے لگا۔ شیطان نے دیکھا کہ پھر یہ آ گیا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ شیطان نے کہا تم اب نہیں کاٹ سکتے۔ کہا کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ کہا پہلے تم اللہ کے لیے آئے تھے، اب درہم کے لیے آئے ہو۔ تو شیطان مال و دولت کا لالچ دے کر کے بھی آدمی کو کیا کرتا ہے بھائی؟ گمراہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت اقدس حضرت تھانوی اشرف العلماء مجدد ملت حکیم الامت نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ بیان کیا اپنے خطبات میں کہ ہمارے یہاں کہا بھی تھا عالم نہیں تھا، تو شیطان کچھ لڑکوں نے شرارت سوجی، وہ رات کو اس کی چھت پہ چڑھ گئے اور مخصوص آواز میں کہنے لگے او فلاں۔ انہوں نے کہا کون؟ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ جی اللہ تعالی ارشاد فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ اس لڑکے نے کہا آج سے میں نے تمہارے اوپر سے نماز کا فریضہ معاف کر دیا، آج سے تمہاری ساری عبادت نوافل کا خاتمہ، ہم تم سے راضی ہو گئے۔ اب یہ بیچارہ خوش، نہ فجر پڑھ رہا ہے، نہ تلاوت کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا کئی دن سے بزرگ حضرت نہیں آ رہے، تو
تعجب سے کر کے ہو سکتا ہے بیمار ہو ان کے گھر پہ گئے، جا کے معلوم کیا کیوں نہیں آ رہے بھائی، بیماروں کا نہیں، کافر کیوں نہیں آ رہی؟ کہا مجھے کل 2-3 دن پہلے بشارت ہو گئی تھی اللہ کی، اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں، حالانکہ وہ بشارت نہیں تھی بلکہ شیطانی حربہ تھا۔ تو نیرا اگر عبادت ہوگی، علم نہیں ہوگا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ حضرت جنید بغدادی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت جنید بغدادی کو کہنے لگا، نور ظاہر کیا، بادل کا ٹائپ تھا، کہا آج سے ہم نے تمہارے سارے اس کو معاف کر دیا۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اللہ کے نبی سے معاف نہیں ہوئی، اتنی عبادت و ریاضت کرتے تھے، مجھ سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو عزیز دوستو، ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے کہ جب بھی ہمارے دل میں برے خیالات آئیں تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جب بھی ہمارے اندر غرور، فخر اور تکبر پیدا ہو تو سمجھو یہ وساوس شیطانیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ کی پناہ شیطان سے مانگنی چاہیے، اور صبح و شام قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح سے آیت الکرسی کا پڑھ کر کے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک خاص دعا بتاتا ہوں قرآنی، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے اللہ شیاطین کی ذریت سے میں پناہ طلب کرتا ہوں، اور شیطان حاضر ہو کر مجھے جو ہے ورغلائے، بہکائے اور تجھ سے فریب میں مبتلا کرے، اے اللہ میں اس سے بھی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو دونوں ٹائم اپنے بستر پہ پہنچنے کے بعد، صبح کو فجر کے بعد قل اعوذ بالناس، قل اعوذ بالفلق پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، اور اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اپنے بدن پہ دم کر لو، اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ اچھی طریقے سے پھیر لو، تاکہ ہمارا جسم بھی، قلب بھی، دماغ بھی شیطان کی اثرات سے، وساوس سے اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ یاد رہے گی نا یہ بات انشاءاللہ؟ یہ ویڈیو حافظ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور ایما پر بنائی گئی۔ اللہ پوری امت کو شیطان سے وساوس کے لیے جو معوذتین نازل ہوئے ان سے پناہ کے لیے، اللہ کی پناہ طلب کرنے کے لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو سن کر اپنے آپ مت رکھیے، انگلی کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجئے، تاکہ لوگ شیطان جو ہمارا دشمن ہے کھلا، اس کے وساوس سے، اس کے خطرات سے ہم سب بچ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے پناہ میں ہم آ سکیں، اور جو گندے خیالات ڈال کر ہمیں زنا میں، چوری میں، گناہ میں مبتلا کرتا ہے اس سے پوری امت